زو کا معنی ہوتا ہے والا اور قادہ کا معنی بیٹھ جانے کے ہیں، اور ذوالقادہ کا معنی بنا بیٹھ جانے والا، کیونکہ اس میں لوگ جنگ سے اپنے آپ کو روک کر گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی مناسبت سے اس کو ذوالقادہ کہا۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بے شمار واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے اسی ماہ ذیقعد میں 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اسی ماہ ذیقعد میں 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ جو غزوہ احزاب کے بعد یہود کے خلاف ایک فیصلہ کن غزوہ تھا وہ پیش آیا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا گیا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری نکاح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہے۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 8 ہجری کے اندر ہی غزوہ حنین ہوا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 9 ہجری کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کے درخواست کرنے پر اپنا کرتا مبارک اس کو بطور کفن دیا اور آپ اس کے جنازے کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَحَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے نہ ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہوئی۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 16 ہجری کے اندر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 31 ہجری کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زہد اور فقر کا ایک نمونہ تھے ان کا انتقال کا واقعہ ہوا۔ اسی ماہ ذیقعدہ میں 37 ہجری میں جا کر سادس الاسلام اسلام لانے والوں میں سے 6ٹھے شخص حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر میری مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 53 ہجری ماہ ذیقعدہ میں ان کا انتقال ہوا، اور 5347 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت تک پہنچائی۔ سب سے زیادہ حدیث پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتکاف کا تذکرہ جو انہوں نے کوہ طور پر جا کر کیا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس 40 دن کا اعتکاف میں پہلے 30 دن ذیقعدہ کے تھے اور اگلے 10 دن ذی الحج کے تھے، اور ان کی اس اعتکاف کی تکمیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ 5 ہجری کو جب آپ تشریف لے گئے اور 6 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کو عمرے سے روک دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ نے وہاں پہ حلق کروایا اور احرام کو کھول دیا، اگرچہ آپ عمرے کے لیے تشریف نہیں لے گئے لیکن اس روک دیے جانے کو بھی آپ کے عمرہ قرار دیا گیا۔ یہ پہلا آپ کا عمرہ ہوا، یہ ذیقعد کا مہینہ تھا، اور دوسرا عمرہ پھر اگلے سال ذیقعد کے مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ ذیقعد کا مہینہ تھا، اور تیسرا عمرہ جب آپ نے فتح مکہ کے بعد وہاں سے غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے اور غزوہ طائف سے فارغ ہوئے تو مقام جعرانہ سے آپ نے جو احرام باندھ کے اعتکاف کیا ہے وہ بھی ذیقعد کے مہینے میں آپ نے عمرہ، اور چوتھا اور آخری عمرہ وہ آپ نے ادا تو ذی الحج کے مہینے میں کیا ہے، لیکن آپ مدینہ منورہ سے اس عمرے اور حج کے لیے جہاں پہ آخری آپ کا حج آپ نے کیا، زندگی کا پہلا اور آخری حج، وہ آپ ذیقعد کے مہینے میں ہی چلے ہیں اور آ کر آپ نے حج بھی ادا کیا اور ساتھ میں عمرہ